لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين جاعل الخلفاء في الأرضين والأئمة الهادين المهديين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي الذي نصبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنا لله وإنا إليه راجعون. بلند ترین صلوات زحمت فرمائے اللہ. عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یکم محرم سے یہی آیت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. اسی کے ذیل میں روزانہ آپ کے سامنے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. آج بھی اسی آیت کے ضمن میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہاں ابتدا اور انتہا، انجام اور ابتدا بھی ہمارے ہی بس میں ہے. جس کا انجام جیسا چاہے کر سکتے ہیں، جس کی ابتدا جیسے چاہے کر سکتے ہیں، جس کی چاہے دنیا بسا دیں آخرت برباد کر دیں، جس کی چاہے آخرت بسا دیں دنیا برباد کر دیں. یعنی یہ آخرت اور اولا بھی فرمایا، یہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے بس میں اللہ پاک فرما رہا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس آیت کو کما حقہ تسلیم کر لیا جاتا تو یہ کربلا بپا نہ ہوتی. اور میری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ ہدایت اس کی ذمہ داری ہے، نتیجتاً ہادی بھی اسی کی ذمہ داری ہے. اگر اس چیز کے قائل ہو جائیں تو پھر اس کے ہاں ہادی کا معیار ہے. ہادیان اگر اس کی طرف سے آئیں گے تو معیاری آئیں گے. یہ میری کل کی گفتگو تھی. ایک سلوات پڑھیے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ یہ مسلمانوں کے، مومنوں کے درمیان جو دوری پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے. اب جب مجھے پتا ہے کہ یہ شیطان ہے تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ اور الحمدللہ میں نہ تو کوئی جمعراتیہ مولوی ہوں کہ مجھے پتا نہ ہو میں نے کیا بولنا ہے. الحمدللہ پروردگار کا احسان ہے کہ میں وہاں سے لے کر کے علم آیا ہوں جہاں اللہ نے بھی کہا لے کر کے آؤ اور اللہ کے رسول نے بھی کہا. میری بات نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں اگر آنا ہے تو دروازوں سے آیا کرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو دروازہ علی ہے. من اراد العلم فلیأتی بالباب، اب جو علم چاہتا ہے علی سے ہو کر آئے. تو میں اس
در سے ہو چکا ہوں، ہو کے آیا ہوں الحمدللہ. اور میں نے کل بھی، بزرگ بھی وہاں تھے کچھ لوگ، میں نے کہا کہ یہاں اگر کسی سے ادھر ادھر کچھ مانگے نا تو وہ مکر کوئی بہانہ کچھ کر سکتا ہے ٹال مٹول، لیکن اگر اس کے دروازے پہ چلا جائے نا آدمی، پھر اسے ٹالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں یار اب تو میرے دروازے پہ آ گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ تو اسے دینا ہی چاہیے. تو یہ ذوات مقدسہ یہاں بھی نوازتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہاں مولا علی سے مانگے نہیں دیں گے، دیں گے. یہاں امام حسین سے طلب کرے نہیں دیں گے، دیں گے. لیکن اگر کوئی ان کے دروازے پہ پہنچ جائے تو یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں گیا. ایک قرآن مجید میں آیت ہے، ایک صلوات پڑھیے، میں آپ کے سامنے آیت عرض کرتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورہ مبارکہ انعام اور آیت نمبر 108. سورہ انعام آیت نمبر 108 میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ کفار و مشرکین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے. یہ بات سمجھیں میری؟ اللہ حکم فرما رہا ہے، نہیں فرما رہا ہے بلکہ کہ نہ، میرے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں نا ان کو برا نہ کہو، نہیں تو یہ مجھے برا کہیں گے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کیا اللہ کے رسول اس آیت کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے جو مقدسات ہیں ان کو برا نہ کہو، نہیں تو وہ ہمارے اوپر آئے گا اعتراض، ہمیں برا کہیں گے، تو کیا اللہ کے رسول کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. لیکن کفار و مشرکین کیا کہتے تھے آگے؟ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں کہتا. بھائی جب ہمیں منع کر رہا ہے تو رسول خدا بدرجہ اولا منع ہونے چاہیے. جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ بدرجہ اولا نہیں کر سکتے. جب وہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ گالی نہیں دینا، برا نہیں کہنا کسی اور کو، اللہ کے رسول یقیناً ان کے خداؤں کو برا نہیں کہتے ہوں گے. اللہ کے رسول یقیناً انہیں گالی گلوچ معاذ اللہ نہیں کرتے. لیکن وہ کیا کہتے تھے آگے؟ کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے. برا نہیں کہتے تھے، ان کی سمجھ ایسی تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ بھائی جن کو تم پوچھتے ہو یہ نہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان، ایسا معبود نہیں ہو سکتا. بات سمجھنا، صرف وہ کہتے کہ جو تم معبود سمجھ رہے ہو اس میں کون سی خصوصیت ہے معبود والی؟ معبود تو معیاری رکھیں، کم از کم ایسا تو ہو جو تمہاری خوشی غمی میں تمہارے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہو. اور یہ تو خدا کی قسم کوئی نہ صحابہ کا دشمن ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، ان سب کی قیادت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے شیعہ میں سے کوئی صحابہ کا دشمن نہیں ہے، اصلا نہیں ہے. چونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صحابہ کی محبت رسول خدا کی محبت کا لازمہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دوست 3 طرح کے ہیں، اسی طرح دشمن بھی 3 طرح کے ہیں. 3 طرح کے دوستوں میں ایک یہ دوست ہوتا ہے کہ جو دوست کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہوتا ہے. تو جو میرے رسول کے دوست ہوں، جو میرے رسول کے مطیع ہوں، میرے تو سر آنکھوں پہ. ہم اس امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے. اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کنوینس کرنا چاہتا ہوں کہ ذہنوں میں کل کی تک میری کچھ گزارشات جو ہیں وہ شاید رنگ اس کا اور ہو گیا تھا، مجھے پتہ چلا اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایسے نہیں کر رہا. اب سوال یہ عزیزان محترم کہ آیا قرآن مجید میں پروردگار نے کہیں اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے صرف قرآن ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں رسول خدا ہم نے 2 چیزیں چھوڑ کے راہ ساتھ گئے ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے. ہم نے جو کچھ لینا ہے قرآن اور اہل بیت سے لینا ہے، ہمارے پاس تیسرا آپشن نہیں ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے آپ کے سامنے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے عوام بیچاروں کو بعض بے احتیاط مولوی حضرات نے، جن میں بھی شامل ہوں، وہ ان کے ذہنوں میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور ہیں اور ہم اور ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کا یہاں الحمدللہ جو ہے سلسلہ آپس میں بہت اچھا ہے. آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں، جس وجہ سے الحمدللہ آپ میں اللہ پاک مزید برکت دے. تو قطعاً میں نہیں چاہوں گا کہ آئندہ آپ میں سے 10-15 ہوں اور باقی سب گھر میں ہوں. نا،
میری پوری کوشش ہے. لیکن سوال یہ ہے عزیز من، یہ چیزیں ایک حدیث آپ نے سنی ہے، ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. آقا اور فرمایا صرف ایک جنت میں ہے، باقی سب جہنمی ہیں. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے. اب بتائیں کلمہ کو کہاں اکثریت جا رہی ہے؟ لیکن قاعدہ ہے، ایک عقلی قاعدہ ہے، ایک عقلی قاعدہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ فقہ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. ضرر المحتمل اس سے دفع واجب ہوتا ہے. دفع الضرر المحتمل واجب، یعنی جس ضرر جس نقصان کا احتمال ہے نا، احتمال ہے اگرچہ یقین نہیں ہے کہ یہ ہوگا، احتمال ہے کہ مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ پر واجب ہے اس سے دفاع نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں. واجب ہو گیا آپ پر. اگرچہ احتمال ہے کہ ممکن ہے یہ سانپ گزر رہا ہے، آپ کو احتمال ہے کہ مجھے کاٹ لے گا، یقین نہیں ہے کہ کاٹے گا، لیکن احتمال ہے کہ کاٹ سکتا ہے، آپ ماریں اسے. واجب ہے آپ پر. اب جب رسول نے فرمایا کہ ان قریب میری امت، سنیے گا، اب جب رسول خدا نے فرمایا کہ ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنت میں باقی سب جہنم میں، واجب نہیں ہے کہ آپ کو جنتی فرقہ ڈھونڈنا چاہیے؟ ہے یا نہیں؟ واجب ہے کہ اب اس ضرر سے بچنا ہے، جہنم میں نہیں جانا، ہمیں جنت میں جانا ہے. کیسے جائیں گے آپ جب تحقیق نہیں کریں گے؟ اگر آپ میری بات سن کے بس سن ہو گئے، تحقیق نہیں ہے، کچھ نہیں، یقین نہیں آپ کے پاس. میں نے ایک بات کی ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں. آپ پر ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں. اگر مجھے سچا پائیں گے تب بھی آپ یقین کی منزل تک پہنچ گئے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں گے آپ کہ میں تو غلط راہ پہ چل رہا ہوں. اور اگر آپ مجھے جھوٹا پائیں گے، آپ یقین تک پہنچیں گے کہ ہاں میں سچا ہوں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ابھی آپ لوگ سارے شک میں ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، نام سنا ہے آپ نے، اہل سنت کے ڈاکٹر ظاہر ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی ایک کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. یہ میرے پاس بھی ہے، کوئی بزرگوار اگر چاہے تو میں اسے دکھا سکتا ہوں. ان کی تقسیم ہے، میں تھوڑی کر رہا ہوں. کل بھی میں نے قرآن مجید آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج کنوینس کرنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، وإلا میں آگے اپنے موضوع پہ جاتا. انہوں نے کہا ہے کہ خلافت کی تقسیم انہوں نے کی ہے. کہا ایک رسول خدا کے ہیں ظاہری خلیفہ بلا فصل، ایک ہے ان کے باطنی خلیفہ بلا فصل. ظاہری خلیفہ بلا فصل کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، باطنی خلیفہ بلا فصل کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور خود فرماتے ہیں، میرے پاس آئیے، میرے پاس کتاب میں عرض کروں گا، خود انہوں نے فرمایا ہے کہ ظاہری خلافت عوام کے چناؤ سے ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ظاہری خلافت عوام کے چناؤ سے ہوتی ہے، لیکن باطنی خلافت اس کے چناؤ سے. یہی میں نے کل کیا ہے جو میرا جرم ہے. میں نے بھی یہ کہا کہ اگر اللہ کو اختیار دیا جائے نا کہ ہادی تو دے، وہ معیار پہ دے، تو میں نے وہ غلط نہیں کہا. میرے بھائی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے، مثبت سوچ لائیے. یہ آپ کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں. آپ پر واجب ہے کہ جنتی فرقہ ڈھونڈیں. اگر ان چیزوں میں آپ نہیں آئیں گے، تحقیق میں نہیں آئیں گے، صرف اپنے یہ آپ میرے سنتے رہیں، آپ اپنے مولویوں کو سنیں اور بس، وہ اپنے مولویوں کو سنیں اور بس، وہ اپنے مولویوں کو کسی کو سننا ہی نہیں، آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ پاک فرماتا ہے مبارک ہو، خوش قسمت وہ آدمی ہے کہ یستمعون القول، بات سب کی سنتے ہیں، ویتبعون احسن منہ، لیکن اتباع ان میں سے سب سے اچھی کی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اپنے مولوی کو سننا اور کسی کو سننا نہیں نا. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا سب کو سنیں. یقین آپ کو آئے گا ہی تب. اگر آپ صرف مجھے یا اپنے مولویوں کو، علماء کو سنیں گے، آپ یقین تک نہیں پہنچ سکتے. کسی وقت بھی آپ ڈاواں ڈول ہو سکتے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ لہٰذا میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ کے سامنے حوالہ عرض کیا ہے، اور بعد میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا بالکل یہ مقصد نہیں. کوئی خالص اگر ذہن میں ہے تو مجھ سے پوچھیے، میں آپ کے پاس میں صلوات کی زحمت فرمائیے گا. پروردگار نے فرمایا ہدایت میرا ذمہ ہے، اور میں نے عرض کیا ہمارے عقیدے میں ہادی بھی اسی کا ذمہ ہے. کیوں ہم اپنے ذمہ لیں؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى،
ہدایت وہ جو اللہ دے، کسی اور کے پاس میں ہدایت نہیں ہے۔ اور ہادی میں نے عرض کیا معیار وہ رکھتا ہے ہر چیز کا، غیر معیاری چیز اس کے ہاں نہیں ہے۔ یہ ابتدا سے انتہا تک اس کا ہے۔ اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا لا تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، اور ہاں چونکہ میں اب تک معیاری ہادی بھیجتا رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کوئی آج تک رسول ایسا ہو جو عوام نے چوز کیا ہو، یا کوئی رسول اور انبیاء میں سے ایسا جو غیر معصوم ہو؟ اس کا مطلب اس نے کہا کہ میری سنت آپ تبدیل نہیں ہوتی پائیں گے، اگر میں آئندہ بھی کوئی ہادی دوں گا تو ایسا ہی دوں گا۔ لا تجدوا قرآن مجید ہے سارا۔ اب ہدایت اس نے دینا ہے، میں آپ ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں آیت ہے سورہ قصص کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کیا میرے حبیب، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے، بڑی مشکل آیت ہے، کہا اے میرے حبیب، اے میرے رسول، انک لا تہدی من احببت، کہ جسے تو چاہتا ہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے۔ اب بتائیے ہدایت تو اللہ کہتا ہے تو بھی ہے رسول، تو بھی نہیں دے سکتا، اور اگر رسول نہیں دے سکتا تو کوئی غیر رسول دے سکتا ہے؟ اب اس میں کیا کروں؟ میں مطلب قرآن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو حق تک پہنچانے کے لیے مفید ہیں کہ ہمیں ہادی کیسا ہمارا ہونا چاہیے۔ ابھی وہاں ڈسکشن ہو رہی تھی سیاست پہ، حالانکہ میرا وہ ہے ہی نہیں، اصل میں کبھی سیاست پہ نہیں بولا، بہرحال اس کو میں یہاں بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتا۔ تو کہا اللہ کے حبیب سے کہہ رہا پروردگار کہ اے میرے حبیب انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب، اپنی جگہ تو میرا حبیب ہے، محبوب ہے، میں نے ساری صفات سارے فضائل تجھے عطا کیے، لیکن لا تہدی من احببت، جسے تو چاہتا ہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، ہاں ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مالک پھر اس کو بھیجا کیوں ہے؟ سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں، اگر یہ ہدایت نہیں دے سکتا بھیجا کیوں؟ آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں، مالک سے 10 بستاز کرتے ہیں، وائلہ اس کے پاس سوال کی گنجائش نہیں ہے، کسی کی جرات نہیں اس سے کہے کیوں، کیسے، کب، نہ، لیکن سوال بھارت بنتا ہے ہمارے ذہن میں ہے کہ مالک اگر وہ ہدایت نہیں دے سکتے تو ان کو بھیجا کیوں؟ ادھر سے تو آیت کر نازل کرتا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے انت منذر ولکل قوم ہاد، کیا میرے حبیب تو منذر ہے اور ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی بھی بنایا ہوا ہے۔ آیات ساری میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اشتباہ نہیں چھوڑنے والا انشاءاللہ۔ ادھر سے وہ کہتا ہے کہ تو ہدایت نہیں دے سکتا، ایک آیت میں کہتا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہوا ہے۔ پروردگار، یہ مسلمانوں کا ہادی پھر کون ہے؟ اگر رسول ہدایت نہیں دے سکتے اور ادھر سے تو کہتا ہے کہ انت المنذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب تو انذار کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے، اور ہادی بھی میں نے ہر قوم کے لیے رکھا ہے۔ اگر رسول اللہ ہدایت نہیں دے سکتے تو کون دے سکتا؟ دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا نا علمی گفتگو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روا روی کی گفتگو، سنی سنائی بس چلتی ہے سینہ بسینہ، وہ علم اور ہوتے ہیں۔ ہدایت کی عزیز من 2 قسمیں ہیں بابا جی۔ اب علمی میدان میں ایک کو کہتے ہیں آرات الطریق، ایک کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ ابھی آپ کی زبان میں عرض کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ اب وہاں ایک آغا تسلیم کے ڈیرے پہ آدمی پہنچ گیا، اب وہ آغا صاحب نکلے ہیں ادھر سے، کہتا ہے وہ پوچھتا ہے یار آپ اپنا تسلیم بھائی مجھے وہاں جانا ہے جہاں مجلس ہو رہی ہے۔ اب تسلیم بھائی کے پاس 2 راستے ہیں اس کی ہدایت کے، یہاں تک پہنچانے کے، یا تو یہ اسے راستہ بتائیں گے کہ یہاں سے سیدھے جاؤ، پھر تھوڑا سا رائٹ پہ لینا، تھوڑا سا ادھر ہونا، پھر ادھر ہونا، پھر وہاں سامنے ہوگا۔ ایک راستہ ہے یہ اس کی ہدایت کرنے کا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ایک طریقہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں آرات الطریق، راستہ دکھا دینا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، کہتے ہیں کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ پرابلمز ہیں آگا، مشکلات یہ ہیں۔ رسول کون سی ہدایت پروردگار نے کہا تو نہیں کرے گا، کہا تو ایسا نہیں ہے کہ تو سب کو ہاتھ پکڑ کر ہدایت دے،
میری بات سمجھیں؟ رسول خدا کا یہ عہدہ نہیں ہے کہ بالجبر سب کو ہاتھ سے پکڑے اور آ کر ہدایت دیتا رہے. میرے حبیب سے پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ہے. ہاں آپ آرات و طریق کریں گے، آپ راستہ دکھائیں. ہدایت چاہیے تو ادھر رہو، ہدایت چاہیے تو یہ کرو، ہدایت چاہیے تو اس دروازے پہ آؤ، ہدایت یہاں سے ملے. اب اگر رسول خدا کی طرف آپ متوجہ ہوں، اب دیکھیے یہ آیت نازل کیوں ہوئی. یار ہم سب اگر صحابی ہمارے سارے ہیں، ہم سب کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے نا اس امت مرحومہ کو، آپ یقین کریں کبھی موقع ملا تو میں آپ کو آپ کی فضیلت سناؤں گا کہ اس امت کی فضیلت کیا ہے. اس امت کی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، آپ لوگوں کی فضیلت کیا ہے عند اللہ. خوب یہ فضیلت کس لحاظ سے، کس کی وجہ سے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا اپنا کریکٹر ہے، ہم بڑے نیک پاک ہیں نا، چونکہ ہماری نسبت ہے رسول خدا سے. یہ جو جتنا ہم پر پروردگار مہربانی فرما رہا ہے کہ سابقہ امتوں کی جو ہی وہ گناہ کرتے تھے فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا. کوئی ریچھ بن گئے، بندر بن گئے، سور بن گئے، فلاں فلاں مسخ ہو جاتے تھے. یہ اللہ کا جو کرم ہے کہ ہم اس سابقہ ہر برائی میں مرتکب ہیں، اس کے باوجود عذاب نہیں آتا. تو یہ رسول خدا ہی کی مہربانی ہے کہ ہم اس کی امت ہیں. تو اگر ہمیں کوئی شرف حاصل ہے تو ان کی نسبت سے، اور اگر صحابہ بھی قابل تعظیم ہیں، کوئی شرف رکھتے ہیں تو رسول خدا کی نسبت سے ہی ہے نا. تو اگر رسول خدا کی ہی عزت نہ رہی معاذ اللہ، کس کی عزت باقی ہے؟ کوئی معزز رہ گیا باقی؟ آپ کیسے امت مرحومہ ہو جائیں گے؟ صحابی کو کون درجہ فضیلت دے گا؟ کہے گا جن کی وجہ سے تھی، جب ان کی عزت نہیں تو کسی کی بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھے. میں نے پچھلے محاضرہ میں مجھے یاد ہے یہ میں نے نقطہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. ہمارے سامنے سب سے زیادہ ضروری کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد ابن عبد اللہ علیہ السلام. صلوات پڑھیے گا سرکار کی ذات اکبر. لہٰذا میرا نہیں خیال کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جو رسول خدا کے دشمن کو دوست رکھتا ہو. میں نہیں سمجھتا، نہ شیعوں میں، نہ سنیوں میں، نہ دیوبندیوں، نہ اہل حدیث، کسی بھائی کے پاس ایسا آدمی نہیں ہو سکتا، ایسا ان کا نظریہ عقیدہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے کہ جو ہو رسول خدا کا دشمن اور وہ کہے نہیں یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا عقیدت ہے، اس کے ساتھ ہماری عقیدت نہیں ہو سکتی. یہ سب کا کامن سا مسئلہ ہے. خوب یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے سورہ مبارکہ القصص کی عرض کی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ بزرگواروں کے ہاں اس آیت کا شان نزول یہ ہے. اب سنیے گا، رونا تو آتا ہے، مجبوری ہے. حق آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا تو ساری عمر ایسی گزارا کریں گے. حق بیانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم آپ مجھے نہ مانیں، کم از کم آپ کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوں گے کہ اس نے کہا تھا. ہم اپنے مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. جب آپ پوچھیں گے اور آپ کو پتہ چلے ایسا ہی ہے، پھر آپ کو میری ساری گفتگو ذہن میں آئے گی، انشاءاللہ فرق آئے گا. کہتے ہیں کہ یہ آیت تب فوجی صاحب نازل ہوئی کہ رسول خدا نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جب حالت احتضار میں ہیں، جان کنی کی حالت میں ہیں، ان کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیں تاکہ کل کو میں آپ کی شفاعت کروا سکوں. کان میں کہا کلمہ پڑھ لیں، اب تو پڑھ لیں، ساری عمر آپ نے میری نہیں بات مانی، اب کلمہ پڑھ لیں میں آپ کی شفاعت کروا سکتا ہوں. اور کیا کہا جواب میں؟ کہا نا میں جب ساری زندگی نہیں پڑھا میں کیوں پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے کلمہ پڑھ. یہ جملے ہیں. ابو طالب چچا حضرت ابو ہریرہ، یہ واقعہ ہے. معذرت کے ساتھ یار میں خدا گواہ کسی کی دل آزاری نہیں، لیکن اپنے رسول کی عزت بچائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیے میں رضی اللہ بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کوئی شک کرے بزرگوار تمہیں مرضی ہے اس کی، وہ ان کے بارے میں آپ پڑھیے گا، علماء سے بزرگواروں سے سنیے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پاک پروردگار کے حبیب کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا سرکار میری ماں کافر ہے، دعا فرمائیں اللہ اسے مسلمان کر دے. اب ادھر سے رسول خدا نے دستے دعا بلند کیے، ادھر سے میں نے دوڑنا شروع کیا اور میں سوچ کیا رہا ہوں کہ میں دیکھوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا کا اثر پہلے پہنچتا ہے. ابھی نہ کریں، ابھی سنیں.
اچھا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ میں دوڑا یہاں سے, ادھر سے دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے پاک پیغمبر کے, ادھر سے میں نے دوڑنا شروع کیا اپنے گھر کی جانب. مقصد کیا تھا کہ میں پہنچنا چاہتا ہوں کہ آیا میں پہلے پہنچتا ہوں یا آپ کی دعا کا اثر. اور میں نے دیکھا, میں گھر کے باہر کھڑا ہوا, اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, لاک ہے, اور اندر غسل خانے میں خیر وہ تھوڑی سی گفتگو اور ہے. تو میں نے سمجھا کہ میری ماں غسل فرما رہی ہیں اور مسلمان ہو چکی ہیں. پانی آ رہا تھا, وہ دیکھا, سارا وہ تو سارا بیان کرتے ہیں, آپ کو پتہ ان کی حدیث پوری بیان فرمایا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب دروازہ کھلا تو میں نے ماں اپنی سے پوچھا, ماں کیا کر رہی تھی؟ کہا میں کلمہ پڑھ چکی ہوں, میں تو مسلمان ہو چکی ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ, اس کا مطلب ہے مجھ سے پہلے رسول کی دعا پہنچی. اب میرا سوال نہیں بنتا عزیز من کہ رسول کے چچا کا کیا قصور تھا کہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تیری دعا قبول نہیں میں کر سکتا. بتا دیجئے بس, کسی کی دل آزاری ہے اس میں؟ صرف یہ بتائیے کہ ادھر دعا قبول ہو رہی ہے اور اتنی صورت اور جلدی سے ہو گئی, ابو طالب کا قصور کیا ہے؟ اگر یہ بات کروں دل آزاری ہو, میں میرے خیال معذرت پھر بھی چاہوں گا, لیکن بہرحال سوال ہے آپ مجھ سے کریں, میں آج آپ سے نہیں کرتا, کوئی نہ کوئی کرے گا, تب کیا کریں گے آپ؟ اب میرا سوال صرف یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابو طالب کا جرم کیا ہے کہ اللہ نے کہا میں نہیں اسے ہدایت دوں گا, اور ادھر فضیلت کیا ہے؟ یہ مشکلات ہیں عزیز من, کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ابو طالب کا جرم بتاؤں میں آپ کو. ابو طالب کا جرم یہ ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہا کسی کی جرت نہیں رسول خدا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. خدا گواہ ہے, بزرگواروں کی کتابیں گواہ ہیں. جو ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا, اللہ نے کہا ہجرت کرو یہاں سے, اب تمہارا یہ رہنے کے قابل نہیں رہا. کیا محافظت رسول. ادھر سے آپ حدیثیں سناتے ہیں کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, وہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا, 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ وہ اس طرح ہوگا میرے ساتھ قیامت کے دن, جو یتیم کے سر پہ ہاتھ یعنی اس کی پرورش کرے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور جو سید الانبیاء یتیم ہوئے اس کی حفاظت کر رہا ہے, اس کا کیا بنے؟ مشکل یہاں ہے عزیز من, میں بخدا نہ کسی کی توہین کرنے کے در پہ نہیں ہوں, نہ کرنا ہی نہیں چاہتا, توہین بنتی ہی نہیں کسی کی کرنا. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں کہ صاحبان عزت دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں. اب جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں میں آپ کو دوں گا کیسے؟ بات سمجھ ہے میری نا, کہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا. اب میرے باپ پانی مجھ سے مانگتے ہیں, میرے پاس ہے ہی نہیں, میں کہاں سے دوں گا؟ اگر میں نے آپ کو پانی دے دیا تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو در پردہ یہ بھی بتا رہا ہوں الحمدللہ یہ نعمت میرے پاس ہے. اگر آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں تو اسے بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے عزت جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے. یہ بڑی بات ہے. کہا نہیں, آپ جس کو چاہتے ہیں اسے میں ہدایت نہیں دوں گا. حضرت ابو طالب, اور ایک حدیث پھر بیان کریں گے, المرء مع من احبہ. رسول خدا نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن کل اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. اب میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا, محبت ثابت کر دی قرآن نے. حدیث کہتی ہے کہ قیامت کے دن جس سے آپ محبت کریں گے اس کے ساتھ رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے حدیث اور قرآن کو ملانے سے یہ نتیجہ لازم ہو گیا کہ رسول تو کل ہوں گے ابو طالب کے ساتھ, تم اپنی خیر مناؤ, تم اپنی خیر مناؤ. عزیز من, اب مجھے بتائیے میں نے اپنی طرف سے کون سی, میرا قصور یہی ہے کہ قرآن آپ کے سامنے درمیان میں واسطہ بن رہا ہوں. خدا کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں, یہ ذہن سے نکالیں. ہم سب بھائی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کریں. کوئی دشمنی نہیں ہماری. ہمارا نبی ایک ہے, اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, فرشتے ایک, اور صحابی بھی سارے سانجے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے ایسی. تو میں معیار عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے اگر لیں گے حاجی تو معیاری ہوگا. ان معیارات میں سے خلافت کے لیے بھی معیار ہے اور ملوکیت کے لیے بھی معیار ہے. اب بعض بزرگوار ناراض ہو جاتے ہیں. یہ علامہ مودودی کو کیا ہوا بزرگواروں کو؟ وہ تو بزرگواروں کے عالم دین ہیں, وہ بھی سب کو خلیفہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں یہاں تک خلافت بعد میں ملوکیت شروع ہو گئی تھی. کچھ تو ہے نا. تو اپنے علماء سے پوچھئے گا, میری باتیں اتنی کڑوی نہیں تھی جو مطلب ہے کسی کو اذیت دیں. ایک صلوات پڑھیے گا بس. ایک مرتبہ زحمت فرمائیے گا.
سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 247. سورہ مبارکہ البقرہ دوسری سورہ دوسرا نمبر پہ اور آیت نمبر ہے 247 247. ابھی جو آپ کے سامنے میں عرض کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. قوم بنی اسرائیل نے اپنے اس وقت کے نبی سے ایک ڈیمانڈ کی اپنی نافرمانیوں کے باعث. جب بنی اسرائیل والوں نے بڑی نافرمانیاں کی اللہ کی, اس نے ان کی ناز برداری بھی بڑی کی ہے بنی اسرائیل کی, اور انہوں نے نافرمانیاں بھی کمال بھی کی ہیں. اب نافرمانیوں کے باعث ان پر جالوت مسلط ہو گیا. جالوت, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا طالوت اور جالوت والا. جالوت اور من مسلط ہوا. اب وہ فرعون والا کام ان سے کر رہا تھا کہ ان کے مردوں کو ختم کر رہا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. بہت بڑا عذاب ان کے لیے بھی. ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا ملوک یعنی بادشاہ ہمیں دیں جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں, اس کے ساتھ جالوت کے ساتھ جہاد کریں. اب اس کے بعد آیت آتی ہے وقال لهم نبیهم. ان کی اس ڈیمانڈ پر, تقاضے پر ان کے نبی نے کہا قال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. یعنی کہا میں بنا رہا ہوں, خدا کے لیے میں قرآن عرض کر رہا ہوں. کہا اللہ نے تمہارے لیے یہ ملک پیدا قرار دیا ہے, تمہارے لیے بادشاہ اللہ بنا رہا ہے, میں نہیں بنا رہا. خلیفہ اللہ بناتا ہے, میں نہیں بناتا. بادشاہ اللہ بناتا ہے, میں نہیں بناتا. نبی نہیں بنا رہا. اگر نبی نہیں بنا سکتا تو امتی بنا سکتے نہیں بنا سکتے. قرآن مجید جا کے پڑھیے. فرمایا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. اللہ نے تم پر تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قالوا, کیا کہا انہوں نے, کہنے لگے ان یکون لہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ. وہ کیسے ہم پر حکمرانی کر سکتے ہیں, ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے. وجہ جو ان کے ذہن میں فطور کیوں آیا کہ ہم حکمرانی کے حقدار ہیں زیادہ, وجہ کیا ہے, کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. اس کے پاس مال تو ہے ہی نہیں, غریب ہے بیچارہ. یعنی غریب بادشاہ نہیں بن سکتا. یہ وہاں کی سوچ ہے, یہاں کی بھی یہی ہے کہ بادشاہت کے لیے پہلے پولدار ہونا چاہیے, مال ہونا چاہیے. انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ مال ہمارے پاس ہے, دولت مند ہم ہیں, ثروت مند ہم ہیں, وہ کیسے ہم پر حکومت کریں. لیکن اللہ نے کس کو بنایا, ثروت کو دیکھا, دولت کو دیکھا. میں معیار عرض کر رہا ہوں, غلط یعنی تھوڑی ہے یار, آپ خود پڑھیں. معیار الہیہ کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سوال کرے کہ آپ کے پاس خلافت و امامت و بادشاہت کا معیار بھی ہے یا نہیں, تو آپ بیان کریں ہاں ہے, کیوں نہیں. ہم اللہ معاف کرے توبہ استغفر اللہ, ہم غیر معیاری چیزیں تھوڑی رکھتے ہیں. کیا انہوں نے کہا کہ مال ہمارے پاس ہے, وہ کیسے کنگلا سا ہے, مزدوری کرتا ہے بیچارہ, وہ ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے. آگے جواب سنیے. فرمایا قال, ان کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم. اللہ نے تم پر جو اسے استفا کیا ہے, چنا ہے, وہ اس لیے مال کو سامنے رکھ کے نہیں, وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ وہ تم سب میں علم کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی قوی ہے. اب معیار سمجھ میں آیا الہی, معیار الہی. فوج صاحب کا مال میرے نزدیک حیثیت نہیں رکھتا. آپ کو آپ کے مولا کے فرمان سنا دوں, مولا امیر علیہ السلام کا صلوات پڑھ لیجیے. سرکار فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. مولا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جبار کی تقسیم پر راضی ہیں. وہ تقسیم کیا ہے, لنا علم وللاعداء مال, کہ ہمارے لیے اس نے علم قرار دیا, ہمارے دشمنوں کو مال دے دیا. متوجہ ہیں کس کا قول ہے, آپ کے مولا کا. فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللاعداء مال, یا بعض روایات میں وللجہال مال, کہ ہمیں علم دیا, جاہلوں کو مال دے دیا. ہمیں تقسیم پسند ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے. اور اللہ یہ بادشاہ مقرر کر رہا ہے تو کیا کہا, اس نے مال کے لحاظ سے نہیں, اس نے دیکھا ہے تم سب میں علم بھی اس میں زیادہ ہے اور طاقت جسمانی بھی تم سے زیادہ ہے.
اس وجہ سے تم پر وہ بادشاہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہمیں اگر بادشاہ اللہ سے لینا ہوگا تو یہ صفات دیکھنا پڑے گی، اس میں کوئی مشکل ہے؟ آپ پریشان ہیں، آپ سمجھنا مشکل ہے؟ میں نے صرف میرا موضوع سمجھی، میں کہتا ہوں اگر اللہ سے لینا ہے تو یہ شرائط ہے اس کی، اپنی مرضی ہے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی بیان کیا ہے کہ اگر خلافت الہیہ ظاہری کو، خلافت ظاہری کو لیں تو وہ عوام سلیکٹ کرتی ہے، اور اگر خلافت باطنیہ کو لیں تو وہ الہی سلیکشن ہوتی ہے۔ یہ معاملہ انہوں نے حل کر دیا، اسی میں چلے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اگر بادشاہ بھی ہوگا اللہ بناتا ہے، چونکہ وہ بھی ہادی ہوگا، اللہ اگر بنائے گا، خواہ بادشاہ بنائے، خواہ امام بنائے، خواہ خلیفہ بنائے، معیار پہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو پہلی میں نے آیت آپ کے سامنے موضوع میں پڑھی تھی کل کی، اس میں یہ تھا کہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، جو تم میں سے مومن ہوگا اور نیک اعمال کرے گا ان کو خلیفہ بنائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت پر عمل ہو گیا ہے یا نہیں؟ میں اس کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں، چند منٹ کے لیے آپ کو مزید زحمت ہے، ساری آیت پر بحث کروں گا، ممکن ہے کچھ اور بھی ایسی چیزیں شاید ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس آیت پر پروردگار نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ حالانکہ قرآن مجید میں وہ کہتا ہے، آپ بھی اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ انہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے تم سے، لیکن ہر کسی سے نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو مومن ہے اور نیک اعمال کرے گا ان میں سے میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں میں زمین پر استخلاف دوں گا، انہیں میں خلیفہ بناؤں گا، وعدہ، اور وعدے کا وہ پکا ہے، بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ایسے ہی بناؤں گا جیسے ان سے پہلے کو بناتا رہا ہوں۔ وہ کیسے بناتا رہا اس کو دیکھ لیں، آج اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ پہلے اس نے خلیفہ جو بنائے ہیں کیسے بنائے؟ اس نے کہا ویسے ہی بناؤں گا جیسے میں پہلے بناتا رہا ہوں، آج بھی ایسے ہی بناؤں گا، آئندہ بھی جو میں نے بنائے ہیں ایسے ہی بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کروں گا۔ کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اب کون سا دین آپ کے لیے پسند ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ میں جلدی گزر رہا ہوں، ابھی جب آیت کو بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا آیت اکمال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کیا میرے رسول آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ یہاں کیا کہا کہ اس دین کو مضبوط کروں گا جو میں نے ان کے لیے چنا ہے۔ یہاں کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے۔ اور دین اسلام کب چنا گیا؟ جب اللہ کے حبیب نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دین کو مضبوط کروں گا جس میں علی ہو۔ اکمال دین ہوا ہی علی ولی اللہ پہ، تو فرمایا میں اس دین کو مضبوط کروں گا جو دین میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، اور اس کے بعد ایک اور ان پر نعمت کروں گا کہ خوف کے عالم سے نکال کر امن میں لے آؤں گا انہیں۔ ابھی جو آپ کا عالم ہے خوف کا ہے، شدید خوف ہے، کوئی ایک خوف نہیں کئی خوف ہیں دامنگیر، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں انہیں خوف سے نکال کر امن میں لے آؤں گا۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور وہ دور ایسا ہوگا کہ جس میں میری عبادت ہوگی، شرک نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ اب بتائیے کہ اب تک جتنی خلافت گزری ہے یہ ساری شرائط پوری ہو چکی ہیں؟ اس میں نہیں ہو چکی۔ خوف کے بعد امن کا آنا، پھر ایک یہ ہے کہ سارے کے سارے معبود پروردگار کو معبود بنائیں، شرک نہ کریں، کسی دور میں ایسا نہیں ہو۔ اللہ نے کہا کہ وہ جب آئے گا جس کو میں خلیفہ بناؤں گا، یہ ساری کوالٹیز دوں گا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ خوف کا عالم امن میں بدل چکا ہوگا۔ اور اب جب امام زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ امام جب آئیں گے زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ یہ کب وعدہ پورا ہوگا؟ ابھی ہوگا۔
اور اس وقت کیا ہوگا؟ آپ امام زمانہ کی خصوصیات پڑھتے ہوں گے کہ جب وہ تشریف لائیں گے امن ایسا ہوگا، ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری پانی پی رہے ہوں گے، شیر کو ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا میں اسے نقصان دوں، کیوں؟ امام عادل آ چکا ہے۔ اور بکری کے ذہن میں خوف نہیں ہوگا کہ میں کس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہوں، کیوں؟ اسے پتا ہے امام عادل آ چکا ہے۔ تو یہ آیت اتری ہے امام زمانہ کے حق میں، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو ان ساری صفات کے حامل خلیفہ کو بھیجے گا۔ اور یہ آیت ایک بہترین دلیل ہے آپ کے پاس امام زمانہ کی آمد پر، ان کے ظہور پر۔ صلوات کی زحمت فرمائیے گا۔ میرا مذہب میں عرض کر رہا ہوں کہ امن کا مذہب ہے، فتنہ اور فساد کا نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ نقص میرے نزدیک برا ہے، درست ہے؟ بھائی چارے کا درس دیتا ہے ہمارا مذہب، اور یہ کربلا جو ہے یہ تو ہے ہی اسی چیز کا نام۔ دیکھیے ایک قافلہ آتا ہے، ایک لشکر آتا ہے، 1000 آدمیوں پہ تقریباً مشتمل ہے، امام علی مقام کے پاس پہنچتا ہے، پیاس سے نڈھال ہے، اگر اسے 2-3 گھنٹے کے لیے اسی چھوڑ دیا جائے تو خود بخود مر جائیں گے، جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تلوار و تیغ آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام علی مقام سے کہا جاتا ہے کہ مولا پانی اتنا ہے جو شاید ہمارے لیے ہی کافی ہو، اضافی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مولا کیا فرماتا ہے؟ ان کو پانی پلاؤ۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دشمن پر احسان کرو، دشمن پر بھی احسان کرو۔ مولا بڑا آپ کے آقا و مولا امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ اپنے قاتل کو اپنے والا شربت پلا رہے ہیں جو ان کے لیے لایا گیا ہے، شربت ہے یا دودھ ہے، جو بھی حکیم نے کہا تھا، وہ طبیب نے کہ ان کو پلایا جائے، ان کے لیے آیا، آپ نے فرمایا نہیں اس کو پلاؤ، اس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ غیر ہو رہی ہے۔ ادھر بیٹا کیا کر رہا ہے؟ حور جیسا آدمی آیا، پیاس سے نڈھال ہے، بخدا مقاتل کی کتابیں پڑھیں کہ اگر انہیں چند گھنٹوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا نا تو مر جاتے۔ کہا گیا مولا پانی آپ ان کو پلا رہے ہیں، یہ 1000 آدمی ہے، پانی ختم ہو جائے گا، صحرا میں کہاں سے لیں گے؟ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن ہمارے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یقیناً انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے میری موجودگی میں میرے پاس پانی ہوتے ہوئے ان میں سے ایک بھی مر گیا تو کل کو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عاشور کی رات آ گئی، شب عاشور آئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حر اپنے خیمہ میں نہیں بیٹھ سکتے، کبھی ٹہلتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں رات میں۔ بھائی نکلا اپنے خیمے سے، دیکھا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ آج آپ کو آرام نہیں آ رہا، چین نہیں ہے، بے چین، اتنا بے چین میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ حضرت حر فرماتے ہیں میرے ساتھ آؤ۔ ان کو ساتھ لیا، چلتے 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 خیام امام حسین کے پاس آئے، تھوڑا سا قریب آ گئے، کہا ذرا کان لگا کر آوازیں سنو، کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب اس نے سنا نا، اس نے کہا کہ یہ پانی پانی العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا جانتے ہو کہ یہ کن کے خیام ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے خانوادے کے خیام ہیں، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو پانی سے پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، پانی پانی کی ندائیں آ رہی ہیں۔ کہا اور کہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے ان پر یہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان کا سبب میں ہوں، نہ میں انہیں یہاں لاتا نہ ان پر یہ مشکلات آتی ہیں، میں سارا گنہگار خود کو سمجھ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے امام کے محضر میں جانا چاہیے، مجھے میرے پاس ایک ہی حل ہے اپنے اس گناہ کے معافی کا کہ میں آقا کے بارگاہ میں چلا جاؤں اور ان کی طرف سے شہادت پر فائز ہوں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے، بھائی میرا بھی یہی جی چاہ رہا ہے۔ حضرت حر واپس آئے، کہا تم بھی تیاری کرو، میں بھی کرتا ہوں، اور چلتے ہیں ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں، مجھے یقین ہے وہ معاف کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارے مولا، اتنا بڑا جرت کرنے والا آدمی بھی یقین رکھتا ہے میرے مولا معاف فرما دیں گے۔ ہمارے مولا کی سیرت ہے، اور اس ایسے مولا کو ماننے والے کی سیرت کیا ہونی چاہیے؟ امام کیا فرماتے ہیں اپنے رب کی سیرت بیان کرتے ہوئے دعائے کمیل میں؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے پروردگار بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے تو
تو جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں انہی کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں. تو کہا میں جانا چاہتا ہوں. واپس آئے خیمے میں. بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہا میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکوں گا. بیٹا پریشان ہوگا کہ یہاں جہنم کا ذکر کیسے؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پہ پا رہا ہوں. بیٹے نے کہا بابا وہ کیسے؟ کہا یہ دیکھو یہ خانوادہ حسین ابن علی ہے, یہ رسول کے گھر والے ہیں, اور ان کو 3 دن سے پانی نہیں ملا. ہر یہودی, نصرانی, جانور, پرند چرند سب کے لیے جائز ہے, لیکن ایک رسول ذاتوں اور رسول ذاتیوں کے لیے حرام قرار دیے گا, اور یہ سب میری وجہ سے ہے. اب میں اس گناہ کو کیسے اپنے سر سے ہٹاؤں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں. بیٹے نے کہا بابا میں بھی یہی چاہتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ سرفراز ہو جائے بیٹا رہ جائے؟ کہا بیٹا تیار ہو, ہم سب چلتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تھے, ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 افراد تھے, بھائی, ان کا بیٹا اور ایک غلام بھی تھا. یہ یہاں سے نکلے ہیں عزیزان محترم. امام علی مقام ادھر سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ صبح یعنی صبح عاشور کی بات آ رہی ہے, اور صحابہ جو امام کے صحابی ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں اور امام علی مقام سے اذن جہاد طلب کرتے ہیں کہ مولا مجھے اذن دیں, آقا مجھے اذن دیں. کہیں سے علی اکبر آ رہے ہیں کہ بابا مجھے اذن جہاد دیں, کہیں سے قاسم آ رہے ہیں کہ چچا مجھے اذن جہاد دیں, کہیں سے حبیب ابن مظاہر, سب فرداً آ رہے ہیں. لیکن امام حسین فرماتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی ٹھہر جاؤ, مجھے کسی کا انتظار ہے, ابھی ٹھہر جاؤ, مجھے کسی کا انتظار ہے. پریشان ہیں سارے کہ پتہ نہیں آپ اس وقت مولا کو کس کا انتظار ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی, فرمایا عباس جاؤ, حر آ رہا ہے, اسے میرے پاس لے کے آؤ. دیکھو وہ بڑا شرمندہ ہے, اس کے سامنے کوئی بات نہ کرنا. عزیزان محترم میں نے ایسا پڑھا کہ حضرت عباس جو ہی باہر نکلے, حر نے جب دیکھا نا کہ حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں, جو ہی دیکھا گھوڑے سے اتر گئے, اور ایک شرمندگی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے حضرت عباس کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ یا ابو الفضل العباس, خدا کے لیے میری مدد کرو. کہا کیا مدد چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا مجھے میرے آقا کے پاس لے جاؤ, اور میں بہت بڑا خطا کار ہوں, اور میری سفارش کرنا کہ میرے آقا مجھے معاف فرما دیں. عزیزان محترم حضرت عباس حضرت حر اور ساتھیوں کو لے کر مولا کے محضر میں جب آئے نا, تو حضرت حر فرماتے ہیں آقا بہت گنہگار ہوں, اس سارے یہ جتنا آپ کے ساتھ سختیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں سب کا بنیاد میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. حل توبہ یا ابن رسول اللہ, کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ عزیزان محترم مولا نے یہ نہیں فرمایا معاف کیا, خدا کی قسم یہ کریمی ہے میرے مولا کی کہ جو شرمندہ ہے اسے میں شرمندہ نہیں ہونے دیتے. مولا نے کیا کیا؟ حضرت حر کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا دیا. فرمایا حر تو ویسے ہی جہنم سے آزاد ہے جیسی تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے. اب جب اسے یہ خوش خبری ملی نا, میرے مولا نے معاف فرما دیا. کہا آقا ایک آخری حسرت ہے, اب اس کے بعد میں جینا نہیں چاہتا, مولا مجھے اذن جہاد دیں, سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں خور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ ہم عرب کی یہ عادت نہیں ہے, ہماری یہ سیرت نہیں کہ مہمان کو موت کے حوالے کریں, ہم مہمان کی ہر ممکن حفاظت کیا کرتے ہیں. تم میرے مہمان ہو, جب تم دشمن بن کر آئے تھے تو میں نے تمہاری خاطر مدارت کی تھی پانی سے, آج تم دوست بن کے آئے ہو تو میں تمہاری خاطر مدارت نہیں کر سکتا, اور مجھے معاف کرنا میرے گھر میں پانی نہیں ہے. اور نے کہا مولا مجھے مزید شرمندہ نہ کر رہے ہیں, یہ سارا میری وجہ سے ہی ہے. آج جو بچوں کی آوازیں العطش کی آ رہی ہیں اس کی بنیاد بھی میں ہوں. مولا میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا, میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے, مجھے اذن جہاد دے. عزیزان محترم حضرت حر کو اذن جہاد ملا, گئے ان ملائین کے سامنے ان کو باز کیا. بدبختو شرم نہیں آتی, سب جانور انسان سب پانی پی رہے ہیں اور رسول زادیوں کے لیے تم نے پانی بند کیا ہوا ہے, تمہیں پتا ہے کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حر باتیں نہ کرو, حملہ کرو, جنگ کرو. میں نے پڑھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت حر نے 45 آدمیوں کو واسطے جہنم کیا, لیکن انہوں نے ان کے پاس تھا کہ وہ مکر کے ذریعے شہید کیا کرتے تھے. حضرت حر کو جب شہید کیا, ایک روایت میں کہ انہوں نے گرتے ہی حضرت حر کا سر کاٹا اور امام حسین کی طرف پھینک دیا. ایک روایت میں ہے کہ نہیں, حضرت حر جب گرنے لگے گھوڑے سے آواز دی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر میرا سلام.
امام میری مدد فرمائیے. امام حسین وہاں سے گھوڑا دوڑا کے آئے, حضرت حر کا سر پکڑا, اپنے زانوں پہ رکھا. میں کہوں گا حر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تمہیں حسین جیسے کریم امام کا زانو نصیب ہوا, لیکن یہی حسین ہے, اس کے سر کو کسی کا زانو نصیب نہیں ہوگا. ابھی حسین زمین پر نہیں آئیں گے, ملعون سر قلم کر دیں گے. عزادارو, جب امام حضرت حر کی شہادت کی خبر خیموں میں پہنچی نا, خدا کی قسم میں نے پڑھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم اور باقی مستورات نے ایسے بین شروع کر دیے جیسے تو اپنے رشتہ دار کے مرنے پہ شہادت پہ بین کرتا ہے اور روتا ہے. عزیزان محترم, میں یہ بھی کہوں گا خوش نصیب ہے اور تو خوش نصیب ہے کہ جس پر زینب و ام کلثوم کو رونے کا موقع ملا. ارے یہ وہ بہنیں ہیں جو سگے بھائی پر رو نہ پائیں. ارے قاتلوں کے اجازت کی محتاج تھی کہ آیا ہم اپنے بھائی پر رو سکتی ہیں یا نہیں.